ایک تو ذکر چلتا ہے، اس سے اللہ کا نور بنتا ہے، وہ تو الگ ہے۔ اس کے ساتھ ایک مرشد کے قلب سے نور کی تار مرید کے دل کو لگتی ہے۔ تیرا جتنا یقین مرشد پر زیادہ ہوگا وہ تار اتنی موٹی ہو جائے گی۔ جب تیرے دل میں کوئی شک آیا، گمان خراب آیا، تو وہ تار سکڑ جاتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، مجھے اگر سکڑی ہوئی تار نظر آ رہی ہے، سامنے والا اتنا زیادہ ہٹ دھرم ہے کہ وہ مان نہیں رہا، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یار تمہارے دل میں کوئی بات بیٹھ گئی ہے، کوئی پھانس چبھی ہوئی ہے، نہیں، سب سرکار کا کرم ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اس کا ایمان ہے کہ تو وہ فنافی شیخ کے سامنے بیٹھا ہے؟ جی ان کو کیا پتا ہمارے اندر کیا، وہ اس کو کچھ نہیں پتا۔ وہ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تیرے جو دل سے جو تار جڑی ہوئی ہے نا، وہ سکڑی ہوئی ہے، وہ تبھی سکڑتی ہے جب مرشد کے بارے میں شک ہو، بجائے اس کے کہ بندہ توبہ طائب ہو، وہ اپنے نفس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بڑا کرم ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، سرکار کا کرم ہے۔ سرکار کا کرم ہوتا تو تیرے دل میں سرکار کے لیے شک ہوتا۔ تو اہل نظر کے سامنے مت کہو کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو یہ کہہ دو اگر کچھ نہیں جانتے کہ حضرت آپ بہتر جانتے، کرم فرمائے۔ تیرے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ تار سکڑی ہوئی ہے اور تو اینٹھ رہا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا کامل ذات کیوں نہ ہو، اور وہ یہ سوچے کہ اس کے دل کی تار سکڑی ہوئی ہے، مرشد سے جو جڑی ہوئی ہے، میں اس پر توجہ سے اس کو پھیلا دوں، نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی ولی کر سکتا، نہ کوئی نبی کر سکتا، نہ کوئی غوث کر سکتا۔ جس کے دل سے تار جڑی ہے صرف وہ کر سکتا۔ سرکار کے دل سے اگر تار جڑی ہے تو سرکار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونا پڑے، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں انفارم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تو اجازت نہیں ہے نا۔ کبھی آپ کو بولا ہے میں نے؟ صرف یہی بولتا ہوں یار سب خیر ہے نا، اجازت تو نہیں ہے نا بتانے کی کہ دل کی تار سکڑی ہوئی ہے، کل اگر ایک اور بھی بات ہو گئی تو تار کٹ جائے گی۔ اب یقین کرو، خدا کی عزت کی قسم، یہاں آنے والے کم سے کم 80% لوگ ایسے ہیں روزانہ ان کی تار سکڑی ہوئی ہوتی ہے، جب یہاں سے جاتے ہیں تو بہتر ہوتی ہے، کل دوبارہ واپس آئیں گے سکڑی ہوئی ہوگی۔ اگر تم اپنے رہبر کے، تمہارا خیال تمہارے رہبر کے ذہن میں 3 دن تک اگر نہیں آیا تو تم بے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ وہ تو بہت بزی ہے نا، تو تم کو اس کی نظروں کے سامنے آنا ہے کسی بہانے سے۔ یہ باتیں کیسے سمجھائے آدمی کسی کو؟ تم نے کسی بہانے سے اس کے سامنے آنا ہے، بیٹھنا ہے، جب بھی جاؤ کچھ نہ کچھ لے جاؤ، بھلے ایک بسکٹ ہی لے کے جاؤ، تاکہ اس کو احساس ہو یار میری پرواہ کرتا ہے، چلو اس کا شک جو آیا تھا یہ تو میری پرواہ کرتا ہے، چلو جانے دو۔ تار نہیں کاٹے گا، اچھا سرکار، پھر دل کا نور جو ہے نا وہ صاف کرے گا۔ وہ کاٹے گا شک کو۔ اچھا، تو دل میں اگر نور کم ہوا تو پھر تار سکڑے گی، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ جی سرکار، یہ ہم اگر مرشد سے جو دل سے تار آ رہی ہے اس کا کام دھونا نہیں ہے، او دھونے کا کام دل کرتا ہے، دل کا نور، اچھا، وہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر مرشد کے تار سے جو نور آ رہا ہے جی، وہ ان میں لگ جائے گا تو پھر کبھی بھی بدگمان نہیں ہو سکتا نا پھر تو ہاں اس تار کو بچانے کے لیے دل کا ذکر ہے، قسم خدا کی یہ راز ہے۔ اس لیے دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ان کے مرشد کے دل سے جو تعلق ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ مرشد کی نظر میں رہنا اور ہے اور اس تار کا جڑنا اور ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تار تو جڑی ہوئی ہے، اس تار کی حفاظت کے لیے نظروں میں بھی رکھا۔ ایسا سب کے ساتھ کیوں کریں گے؟ ایسا ان کے ساتھ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، جان، مال، عزت، آبرو سب ان کے نام پر کر دیے، اب ان کا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر مرشد ان کے لیے یہ حفاظت کا نظام بناتا ہے، پھر سرکار کی نظروں کا پہرا اس دل پہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی ایمان کی حفاظت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں، اس سے بڑا گمراہ نہیں ہے کوئی۔ ایمان کی حفاظت صرف سرکار کی نظر سے ہوتی ہے، اس بات پر ایمان لے آؤ۔ ایمانوں کا محافظ کون ہے؟ فقط سرکار۔ کوئی بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔
ہوتے ہوں گے، میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں سرکار گوھر شاہی کے جوتوں کا محتاج ہوں۔ بھئی ایک تو ذکر ہے نا تمہارا، اب اگر تم ذکر کے اوپر توجہ بھی کرو، تصور کرو، اچھا تو نور زیادہ بنے گا نا۔ اگر توجہ نہ کرو، تصور نہ کرو، تو بس وہ جو ذکر کا نور ہے وہ بنتا رہے گا۔ جی دوسرا، اس ذکر کو مضبوط کرنے کے لیے جی نماز بہت ضروری ہے۔ اچھا اقیم الصلاۃ للذکر، جو ذکر میں لگ جاتے ہیں، شیطان ان کو کہتا ہے کہ تجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور جو نمازوں میں لگے ان کو کہتا ہے کہ تجھے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو دونوں کو بہکاتا ہے نا۔ نماز پڑھیں، نماز ایک تو سارے نور کو پورے جسم میں پہنچائے گی، دوسرا نماز کا جو نور بنے گا وہ ذکر سے ہٹ کے ہوگا نا، جو تمہارا دل ذکر کر رہا ہے اس میں 5 وقت کی نماز بھی کا نور بھی شامل کرو گے تو کتنا مضبوط ہو جائے گا دل۔ پھر تم نے قرآن کی تلاوت بھی کی، جیسے ذاکر قلبی بن گئے نا، اب مختلف طریقوں سے ڈاکے ڈالو نور کے، نماز پڑھ لو، نوافل بھی پڑھ لو، قرآن بھی پڑھ لو، نعت بھی پڑھ لو، درود شریف بھی پڑھو، یعنی ہر طریقے سے نور بنے تمہارے دل میں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا کرو۔ اب جو نہ نماز پڑھتے، نہ کوئی عبادت کرتے، نہ کچھ اور کام کرتے، نہ مشن کا کام کرتے، صرف ذکر کے اوپر ہی دار و مدار ہے، تو ان کا قلب تو کمزور ہی رہتا ہے نا۔ پھر ایسے لوگوں کو کوئی بات اٹک جائے تو ان کا دل متحمل نہیں ہوتا، اس شک کو دور کرنے میں اتنا نور نہیں ہے،